بین الاقوامی طلباء کے لیے امریکہ ابھی بھی بہترین انتخاب ہے، لیکن انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی تعلیمی اداروں میں نئے داخلوں کی تعداد مسلسل تیسرے سال کم ہوئی ہے۔ According to the latest Open Doors report, اوپن ڈورز کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق امریکہ میں اس وقت 10,95,000 بین الاقوامی طلباء ہیں۔ تاہم بدقسمتی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہاں طلباء کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور نئے داخلوں میں بھی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ امریکہ بھر میں انٹرنیشنل طلباء کو تعلیمی مواقع دینے والوں کے لیے انتہائی تشویش کی بات ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اعتراف کیا ہے کہ اب امریکہ کو نوجوان ذہنوں کو یہاں تعلیم حاصل کرنے کی جانب راغب کرنے میں دوسرے ممالک سے مقابلے کا سامنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بین الاقوامی طلباء کے پاس اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ آپشنز موجود ہیں۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا غیر ملکی طلباء میں تیزی سے مقبول ہوئے ہیں۔ اپنے ملک میں تعلیم کے حصول کے طریقوں کو آسان بنا کر کینیڈا نے اپنے بین الاقوامی داخلوں میں 15% اضافہ کیا ہے۔ ان طلباء کا کینیڈا آنا کینیڈا میں اعلیٰ ہنرمند کارکنوں کو راغب کرنے اور ان کو یہاں رکھنے کی ہماری حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ انتخاب کے وقت انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے سامنے اپنی تعلیم پر ہو سکنے والے اخراجات ایک اہم عنصر ہوتے ہیں، اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرنا مہنگا پڑتا ہے۔ کسی پبلک یونیورسٹی میں باہر سے آ کر پڑھنے والوں کے لیے 4 سالہ ڈگری کی اوسط لاگت $27,000 سالانہ ہے۔ امریکی محکمہ تعلیم کے مطابق نجی یونیورسٹیوں میں یہ $41,000 ہے۔ متعدد وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم امریکہ آنے والے بین الاقوامی طلباء کی تعداد میں کمی دیکھ رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس کی بڑی وجہ اخراجات ہیں۔ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کی لاگت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی طلباء کو امریکی پالیسیوں میں مجوزہ تبدیلیوں پر بھی غیر یقینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپشنل عملی تربیت یا OPT تعلیم مکمل کر چکنے والے طلباء کو ان کے شعبے میں تربیت لینے کی اجازت دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ گریجویشن کے 3 سال بعد تک امریکہ میں رہ سکتے ہیں۔ بہت سے بین الاقوامی ماہرین تعلیم کے خیال میں آپشنل عملی تربیت جیسی چیزوں کی حمایت کرنا انتہائی ضروری ہے، جو اس ملک میں طلباء کو حاصل ہونے والی تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے۔ جنوبی کوریا، ویتنام، میکسیکو، اسپین اور نائجیریا کے طلباء کی تعداد میں کمی کے علاوہ اس رپورٹ کے مطابق ایسے ممالک کے طلباء کی تعداد میں بھی کمی ہوئی ہے جن کے امریکہ کے ساتھ تعلقات تناؤ کا شکار ہیں۔ ان ممالک میں ایران، ترکی اور پاکستان بھی شامل ہیں، جو کہ اکثریتی مسلم ممالک ہیں۔ تارکین وطن کے خلاف مجموعی طور پر، لیکن خاص طور پر مسلم ممالک سے آنے والے افراد کے خلاف بیان بازی سخت ہو گئی ہے۔ چاہے وہ ریسرچ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، بین الاقوامی طلباء اور اسکالرز نے امریکہ کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ واقعی حیرت انگیز ہیں۔ لیکن میں نے اپنے کیریئر میں، جب میں نے حکومت میں خدمات انجام دی اور جب میں پروفیسر تھی، مجھے یہ پتا چلا کہ ایسے لوگ جو امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان سے حقیقی فائدہ ہوتا ہے۔ ان میں اور ہم میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ سحر ماجد کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔